نمبر 2 من عبد وهو راض، جس کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت سے وہ راضی ہو. جیسے میں نے ان پادریوں کے بارے میں کہا کہ جو کسی زمانے میں شرک سے روکتا تھا، غیر اللہ کو سجدے سے روکتا تھا، لیکن خود اپنی طرف بلا رہا ہے اور سجدہ کروا رہا ہے. تو جس کی عبادت کی جائے اور اس عبادت سے وہ راضی ہو، جس کو سجدہ کیا جائے اس سے راضی ہو بھی تھا وہ. نمبر 3 من دعا الی عبادت نفسی، جو اپنی عبادت کی طرف بلائے کہ مجھے رکوع کرو، میرے قانون پر چلو. چنانچہ ایک بہت بڑے صوفی نے کہا اس دور میں نجات موقوف ہے میری اتباع پر. اس دور میں نجات موقوف ہے میری اتباع پر. اگر انہوں نے قرآن و سنت کی مخالفت میں بولا ہے تو یہ تو کفر اکبر ہے، اور اگر ان کے دل میں شبہ ہے تو بہرحال اس کے اوپر حجت پوری کرنے کے بعد ان کے اوپر کفر کا فتویٰ صادر ہوگا. اور وہ ایسے لوگ طاغوت ہیں جو کہیں کہ نجات موقوف ہے میری اتباع پر، جبکہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں خطبے کے اندر اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو. وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِی، اور اگر میں مجھ سے غلطی ہو تو سیدھا کر دو. کہا کہ نہیں کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو. بے شک فَإِنْ عَصَيْتُ فَلَا سَمْعَ لَكُمْ وَلَا طَاعَةَ، اور اگر میں نافرمانی کروں تو آپ کے لیے میری بات نہ سننا ضروری ہے اور نہ ماننا ضروری ہے. اور ان احسنت فعینونی، اگر میں اچھا کام کروں تو آپ لوگ میری مدد کرو. وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِی، اور اگر میں غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ مختصر جملہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں لکھا. معلوم ہے کیا کہ ان کے کاتب لکھ رہے تھے خط، تو کہا هذا ما رآه امیر المؤمنین، یہ بات امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی طرف سے ہے، یہ ان کی رائے ہے. کیا ہے بھائی؟ ان کی رائے ہے. یہ بات عمر بن خطاب کی طرف سے ہے، جو عمر نے سمجھا، امیر المؤمنین نے سمجھا، وہ لکھنے کے لیے بولا. کاتب کہتا ہے کہ ایسا کیوں نہ کریں، هذا ما أراه المؤمنین، هذا ما أراه الله، هذا ما أراه الله امیر المؤمنین عمر بن الخطاب. یہ بات جو میں لکھ رہا ہوں یہ وہ بات ہے جو اللہ نے دکھلائی اور جو اللہ نے بتائی امیر المؤمنین عمر بن خطاب. تو ہم حضرت عمر بن خطاب خوش ہوئے کہ ناراض؟ ناراض ہوئے. نمبر 1. نمبر 2 کہا کہ اس کو مٹاؤ. نمبر 3 یہ کہا کہ یہ لکھو هذا ما رآه امیر المؤمنین، یہ امیر المؤمنین کی رائے ہے. فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنِّی، اگر یہ صحیح ہے تو میری طرف سے، اور غلط ہے تو میری طرف سے. اگر یہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے. وَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، اگر یہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے. وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنِّی وَمِنَ الشَّيْطَانِ، اگر غلطی ہے تو یہ میری طرف سے، شیطان کی طرف سے. حالانکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مقام عشرہ مبشرہ اور تمام فضیلتوں کے ساتھ، جنت کی خوشخبری اور بشارت کے ساتھ ساتھ اس باب میں بھی ہے کہ اللہ نے حضرت عمر کی رائے کو چند مقامات پر قرآن کے حروف بنا دیے. اسارہ بدر کے بارے میں، بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر کی رائے تھی، اللہ نے آیت نازل کی. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مصلی ابراہیم کے بارے میں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیں، حضرت عمر کی رائے تھی، اللہ نے آیت نازل کی. شراب کے بارے میں دعا کرتے تھے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما. کیوں؟ اس لیے کہ شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے 3 اسٹیج میں. پہلے اسٹیج میں یہ تھا کہ شراب میں نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے، لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے. حضرت عمر دعا کرتے تھے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم عطا فرما. تو اللہ نے آیت نازل کی کہ نہیں کی؟ اور پردے کے بارے میں، کہ پردے کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ یا نبی اللہ آپ امہات المومنین کو، ایمان والیوں کو کہیں کہ پردہ کریں، چہرہ چھپائیں. جو آج بہت سارے روشن خیال لوگ اپنی عورتوں کو بے پردہ کر کے گھماتے ہیں اور قرآن سے دلیل لیتے ہیں. اللہ، تو اللہ نے آیت نازل کی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو، ایمان والی عورتوں سے کہو کہ جب نکلیں گھر سے باہر تو اپنے اوپر اپنی چادروں کو ڈال لیا کریں. بڑی چادر کو جلباب کہتے ہیں، یعنی چہرہ اوپر اپنے اوپر ڈال لیا کریں، یہ نہیں کہ چھپا لیں. اوپر سے ڈالیں گے تو چہرہ چھپے گا کہ نہیں. اس لیے حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر کی طبری کے اندر، امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجن من بیوتہن فی حاجۃ
ان یغطین رؤوسہن من فوقہن، ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن، یہ الفاظ ہیں، ویبدین عینا واحدا، یعنی اپنے چہروں کو اوپر سے چھپا لیں اور ایک آنکھ سے دیکھیں. کیوں ایک آنکھ سے دیکھنا؟ اس لیے ہے کہ ضرورت ہے، وہ اگر ضرورت پوری ہو جائے تو ایک آنکھ کے بھی پردے کا حکم ہو جاتا ہے. تو یہ جو آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر نے دعا کی تھی اور اللہ سے دعا کی تھی اللہ نازل فرما، لیکن اس کے بعد بھی حضرت عمر کی جو رائے تھی اس رائے کو کاتب نے لکھا جو اللہ نے عمر کو بتایا اس کو حضرت عمر نے مٹانے کا حکم دیا. لہذا جو آدمی اپنی بات کو منوانا چاہتا ہو، میں ہوں اور میرا مسلک، اور میں ہوں اور میرا عالم، اور میں ہوں میرے فلاں فلاں، جو زبردستی کسی کو اسلامی قانون اور کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کی طرف منوا رہا ہے وہ بھی طاغوت ہے. نمبر 3 ہو گیا. نمبر 4 جو علم غیب کا دعویٰ کرے. طاغوت کون ہے؟ نمبر 4 جو علم غیب کا دعویٰ کرے. کیا مطلب؟ علم غیب کے دعوے کی چند صورتیں. نمبر 1 جادوگر، کاہن، نجومی. جادوگر دعویٰ کرتا ہے نا بھائی، یا عراف لوگ آپ کا سامان گم ہو گیا فلاں جگہ ہے، آپ کا ہاتھ دے کے بتایا کہ ہاں ابھی کچھ مشکلات ہیں، اس کے بعد میں آپ کو خوشحالی آنے والی ہے، ابھی آپ کو 3 لڑکا ہے، لڑکی آنے والی ہے. یہ جو باتیں جو غیب کی جو خبریں بتاتے ہیں، چاہے جادوگر ہو، چاہے نجومی ہو، چاہے صاحب ہو، چاہے قبروں اور مزاروں اور درگاہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ مجاور لوگ ہیں جو مستقبل کے بارے میں خبریں بتاتے، وہ بھی طاغوت ہیں. اور ایک بڑا طاغوت اس وقت اللہ کرے یاد آیا، تیرا شکر ہے میرے رب، اللہ اس کو ہدایت دے دے، وہ ہے ایک ٹی وی کے اوپر ایک شیطان بیٹھتا ہے، نہ مرد ہے نہ عورت، مخنث ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مخنث. کیا مطلب؟ میں مخنث کا مطلب کیا ہوا؟ نہ مونچھ ہے نہ داڑھی، اور وہ کہتا ہے استخارہ، پریشانیوں سے چھٹکارا. ارے ظالم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزہ دعا کس کی ہو سکتی؟ اللہ کے نبی نے جس کے لیے دعا کی اللہ نے اس کی تقدیر پلٹ دی. آپ نے ابو ہریرہ کے لیے دعا کی، پوری مخلوق نے محبت کی. اللہ نے ابو ہریرہ کی ماں، اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا کی، پوری مخلوق نے محبت کی. اللہ کے نبی نے دوس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو ہدایت دی. اللہ کے نبی نے حضرت انس بن مالک کے لیے دعا کی، اللہ نے ان کو نعمتوں سے نوازا، جان مال ہر طرح کی برکت نصیب فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بردہ کے لیے دعا کی، اللہ نے ان کے رتبے کو بلند فرمایا. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے لیے دعا کی، اللہ نے ان کے مقام کو بلند کی. ساری روایتیں، اور وقت ہوتا تو میں ساری روایتیں پیش کرتا. لیکن تجھے کیسے معلوم کہ استخارہ پریشانیوں سے چھٹکارا؟ ان تمام کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا استخارہ کیا؟ بتاؤ بھائی. حج بدل کر سکتے نہ کر سکتے؟ بدل عمرہ کر سکتے؟ من مات والی صیام السامع، اگر کوئی مر جائے اور اس کے اوپر روزہ ہو تو اس کا ولی اس کی طرف روزہ رکھے. فرض روزہ چھوٹ جائے، نہیں رکھ سکا اور موقع بھی ملا نہیں رکھ سکا، یہ تفصیل ہے بھائی، اب اس کو بیان مت کرنا، اس میں مسائل میں تفصیل ہے، لیکن حدیث میں مطلق پیش کر رہا ہوں. جو مر جائے اور اس کے اوپر روزہ ہو نہیں رکھ سکا تو اس کا ولی روزہ رکھے، ہے قرضہ ادا کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ کوئی بیمار ہو اور اس کی طرف سے تم دوا کھا لو. میں پوچھتا ہوں بھائی صاحب، آپ بیمار اللہ نہ کرے اور ہم دوا کھا لیں، آپ کو پیاس لگ رہی ہے ہم پانی پی لیں، تو جب آپ کو بھوک لگی ہم کھانا نہیں کھا سکتے، آپ کو پیاس لگی ہم پانی نہیں پی سکتے، پریشانی آپ کو، ہم کیسے استخارہ کریں گے؟ نماز آپ کو پڑھنی، ہم آپ کی طرف نہیں پڑھ سکتے. تو حدیث جو حضرت جابر وغیرہ کی جو روایت ہے، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا طاغوت ہے اس وقت. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ہے، ہم تو ہدایت کی دعا کریں گے، اور اگر ہدایت نہیں ملتی ہے تو اللہ اس کے شر سے بچائے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ کما یعلمنا، بولیے، التشہد. جس طرح آپ تشہد کی تعلیم دیتے تھے اسی طرح آپ استخارے کی تعلیم دیتے تھے. نمبر 1. نمبر 2 دوسری روایت، کان یعلمنا التشہد کما یعلمنا القرآن. جس طرح آپ قرآن کی تعلیم دیتے تھے اسی طرح آپ تشہد کی تعلیم دیتے تھے. یعنی آپ استخارہ کی بہت زیادہ تعلیم دیتے تھے، تشہد کی بہت زیادہ تعلیم دیتے تھے، قرآن کی بہت زیادہ تعلیم دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو خود استخارہ کرنا ہوگا. کسی بھی آدمی کا استخارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو یہ مخنث آدمی، نہ مرد نہ عورت، بدبخت انسان جو امت کو گمراہ کر رہا ہے،
وہ 1 منٹ میں جی میں فلاں کام کرنا چاہ رہا ہوں، کیا کروں، ہاں ابھی بتاتا ہوں استخارہ کر کے، ابھی 1 منٹ میں فوراً بولتا ہے۔ یہ غیب کا دعویٰ کیا کہ نہیں کیا وہ طاغوت ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے ایسے لوگوں سے جس نے سوال کیا، ایسے نجومیوں کے پاس جو گیا، ایسے کاہنوں کے پاس جو گیا، ایسے عاملوں کے پاس جو گیا، ایسے بہروپیوں کے پاس جو گیا، حدیث اس کے لیے مسلم شریف کی سن لیجئے۔ حفصہ بنت عمر بن خطاب کی روایت ہے، بعد میں ہم بعض ازواج نبی، کیا بھائی، من اتا کاہنا وفی روایہ من اتا کاہنا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 صباحا، ایسے عاملوں نجومیوں کے پاس، صاحبوں کے پاس، درگاہوں مزاروں پر، اور جو لوگ بھی ٹی وی چینلوں پر بیٹھے ہوئے غیب کی خبریں بتاتے ہیں اور بغیر کسی ظاہری اسباب کے مستقبل کی خبریں بتاتے ہیں، اگر ان سے سوال کرو گے اللہ کی قسم 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتنے دن کی نماز؟ یہ طاغوت ہے وہ۔ اور اگر اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا، سویکار کر لیا، مان لیا، تب کیا ہوگا؟ ابو ہریرہ کی روایت اور دوسرے صحابہ سے بھی، کیا بھائی، من اتا کاہنا عرافا فسألہ عن شیء فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کی بات کو مان لیا تو اسلام کی شریعت سے نکل گیا، اس نے کفر کیا اس شریعت کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا، یعنی آدمی کافر ہو گیا۔ کما قال بعض العلماء، بعض نے کہا عملی کفر ہے، لیکن اس کی تفسیر نہیں کی جائے گی۔ اگر اس کی تصدیق کر لی شریعت کے مقابلے میں تو وہ کافر ہے، کیونکہ وہ طاغوت کی اس نے پیروی کی، وہ بھی طاغوت اور طاغوت کی پیروی کرنے والا بھی طاغوت، عابد بھی طاغوت، اور جس کی عبادت کی جائے وہ بھی طاغوت، متبوع جس کی اتباع کی جائے وہ بھی طاغوت، اور جو اس کی اتباع کر رہا ہے شریعت کے مقابلے میں وہ بھی طاغوت، سب طاغوت۔ اور طاغوت کی 5ویں قسم جو اس وقت سب سے اہم ہے، اور وقت کی قلت کہ میں اس کی توضیح نہیں کر سکتا، لیکن مختصر طور پر توضیح کروں گا کہ طاغوت کی 5ویں قسم من حکم بغیر ما انزل اللہ، من حکم بغیر ما انزل اللہ، جو من حکم بغیر ما انزل اللہ کی شریعت کے مقابلے میں دوسری شریعت کے مطابق فیصلہ کرے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس کے اندر وہ علماء اور حکام ہیں جو شریعت کے مقابلے میں دوسری شریعت کو نافذ کرتے ہیں، وہ بھی طاغوت ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی بہت ساری کتابوں میں سے نقل کی۔ اب اس کی چند صورتیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ 10 ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، ان میں سے ایک وہ بھی کہ جس نے قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کیا یا اسلامی قانون کے مقابلے میں دوسری چیز کے خلاف، یعنی قرآن و سنت کے خلاف اس نے فیصلہ کیا جانتے بوجھتے ہوئے، وہ طاغوت ہے اور آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس کی چند صورتیں، نمبر ایک جو شخص قرآن و سنت کے مقابلے میں دوسرے قانون کو من اعتقد ان غیر ہدی النبی صلی اللہ اکمل من ہدی او ان حکم غیری احسن من غیری کالذی یفضل حکم الطواغیت فهو کافر۔ یہ تو پڑھ چکا، اب کیا مطلب ہوا؟ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کا طریقہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر ہے، یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی کیونکہ مسئلہ اجمالی ہے۔ ہم رسول اللہ کو رسول مانتے ہیں، آپ کامل ہیں، اکمل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے معاملے میں کامل ہیں، اخلاق کے معاملے میں کامل ہیں، لیکن دنیاوی امور میں دنیا کے لا اور قانون کے سلسلے میں اللہ کے نبی کی زندگی اور آپ کا فیصلہ یہ کامل نہیں ہے، جیسا کہ ایک زندہ خان بولتے ہیں، مردہ خان اور زندہ خان سمجھتے ہیں نا، جو اس دور کے ایک زندہ خان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہے لیکن اللہ نے مکمل نہیں کہا، اسوہ حسنہ نہیں کہا، اسمہ ہے، مکمل نہیں آپ، اعوذ باللہ۔ ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی سنت سے آپ کو دلیل نہیں ملے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہدایت کا مینار بتایا، اور اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، اور اللہ نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا کہا، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وما ینطق عن الہویٰ کہا، اللہ نے کہا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا
ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ الا وقد امرتکم بہ، جو چیزیں تم کو اللہ سے قریب کر سکتی تھی میں نے بتا دیا، جو چیزیں تم کو اللہ سے دور کر سکتی تھی ان سے بھی میں نے روک دیا. اور مسلم شریف عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث، پوری حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے، یعنی ابتدائی ٹکڑا، کہ ما بعث اللہ من نبی الا كان حقا علیہ ان يدل امته على خیر ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلم لهم. رواہ مسلم. کیا مطلب؟ اللہ نے جتنے بھی نبی کو بھیجا، رسول کو بھیجا، اس نبی اور رسول پر اللہ نے اس بات کو واجب کر دیا کہ جو بھی خیر اور بھلائی کی باتیں تھیں ان کو واضح کر دو، جو بھی شر اور فتنہ ان سے آگاہ کر دو. انبیاء اور رسول مکمل آئیڈیل بن کر کے آتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے عالم کے لیے آئیڈیل بن کر آئے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ کے نبی کامل نہیں ہے بلکہ ان سے بہتر، ہم فلاں بین الاقوامی قوانین میں ہم یہود و نصارہ سے روشنی حاصل کریں گے، وہاں اسلامی قانون کی ضرورت نہیں، وہاں سنت سے روشنی نہیں ملتی، ایسا آدمی بھی کافر ہے. نمبر ایک. نمبر دو، آپ کے فیصلے کے مقابلے میں کسی دوسرے دستور کو اگر اہمیت دے وہ بھی کافر. نمبر تین، یہ کہیں نہیں اسلامی قانون پر چلنا ضروری ہے، لیکن اس دور میں اسلامی قانون کے مقابلے میں دوسرے جو مذاہب ہیں اور دوسرے جو سدھانت اور دوسرے جو نظام ہے، جمہوریت، اشتراکیت، سرمایہ دارانہ جو نظام ہے، یہ اسلام کے برابر ہے کہ چاہے اس پر عمل کرو یا اس پر عمل کرو. اسلام پر بھی عمل کر سکتے ہیں ہر معاملے میں، آپ چاہیں تو اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں، حالات کو دیکھیں، کبھی اس کو مان لو کبھی اس کو مان لو، چلو اس طرف کو جدھر کی ہوا ہو. تو ایسا آدمی بھی کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی شرک فی الطاعہ. کیا ہے شرک؟ کیونکہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں یا اس کے برابری میں کسی قانون کو دینا یہ شرک فی الطاعہ ہے، اور اللہ نے کہا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. ایسا آدمی بھی طاغوت. نمبر 4، جو یہ کہے کہ نہیں اسلامی قانون سب سے بہتر ہے، ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، بے شک، لیکن میرے لیے جائز ہے کہ میں اسلامی قانون کو چھوڑ کر دوسرے قانون پر بھی چل سکتا ہوں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا شریعت کس کے لیے ہے؟ علماء کے لیے، طالب علموں کے لیے. اور جو صوفی لوگ ہوتے ہیں بڑے عبادت گزار، ان کے لیے شریعت کی ضرورت ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ بولیے طریقت ہے بس. تو شریعت کو چھوڑ کر طریقت پر چلنا میرے لیے جائز ہے. یہاں نماز روزے کی پابندی آزادی ہے. اگر کوئی ایسا سمجھتا وہ آدمی کافر ہے. نمبر 4. نمبر 5، جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسلامی قانون سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی دوسرے قانون پر چلنا جائز نہیں ہے، لیکن خواہشات کے غلبے کی وجہ سے، نفس کے غلبے کی وجہ سے اگر وہ آدمی غیر اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے ناجائز اور حرام سمجھتے ہوئے، تو وہ فاسق ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا. مومن بایمانہ فاسق بکبیرتہ، مشہور جملہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا. ایمان کی وجہ سے مومن ہے اور گناہ کبیرہ کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وہ فاسق ہوگا. اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوگی، اترے گی، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اگر کوئی شخص علم رکھتے ہوئے اور گناہ سمجھتے ہوئے غیر اسلامی طریقے سے فیصلہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو ابن عباس نے تفسیر کی کافرون کا معنی کفرن دون کفرن ہے. کفرن دون یعنی عملی کفر ہے، عقیدے کا کفر نہیں ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوگا. لہذا اس میں ایک طبقہ خوارج کا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور انہی آیات سے دلیل پکڑتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. حالانکہ یہ آیت نازل ہوئی یہود و نصارہ کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں. ابن عمر کہتے ہیں خوارج کے بارے میں انہم انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فحملوها علی المسلمین. لا الہ الا اللہ. وہ آیتیں جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، ان خوارج زدہ لوگوں نے، یہ خوارج نے، چاہے وہ خوارج جدیدہ ہو یا خوارج قدیمہ، انہوں نے ان آیات کو فٹ کیا مسلمانوں پر. لہذا اگر کوئی شخص گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے گناہ سمجھتے ہوئے، وہ فاسق ہے، وہ کافر نہیں ہے. لیکن ایک آدمی شراب پیتا ہے، شراب کو حلال سمجھتا ہے، وہ کافر ہے.
ایک آدمی زنا کو زنا سمجھتا ہے، حرام سمجھتا ہے، وہ گناہگار ہے، اور زنا کی وجہ سے آدمی کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان على راسه مثل الظل، جیسا کہ علامہ ذہبی نے کتاب الکبائر میں حدیث نقل کی، حدیث ثابت ہے، جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پہ آ جاتا ہے، اعوذ باللہ، گناہ سمجھتا ہے تو بھی ایمان نکل جاتا ہے، کافر نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ایک زمانے آخری، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَسْتَحِلُّونَ الْحِيرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت میں کچھ لوگ آئیں گے جو شراب کو حلال سمجھ لیں گے، ریشم کو حلال سمجھ لیں گے، اور زنا کو۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام حلال سمجھنے کی وجہ سے وہ کافر ہوگا، نمبر 1، نمبر 2 اسلام سے خارج ہوگا، نمبر 3 اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایسے طاغوت جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ لیں گے، ان کے چہروں اور شکلوں کو اللہ بندروں اور سوروں سے بدل دے گا۔ حدیث سنیے، مسلم احمد کی روایت، لَيَبِيتَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ فَيُصْبِحُ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمَ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ، لا الہ الا اللہ، میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو کیا کریں گے، جو شراب کو حلال سمجھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو رات بھر میوزک اور گانے بجائیں گے، گناہوں میں مبتلا ہوں گے، صبح ہوگی تو اللہ ان کے چہروں اور شکلوں کو بندروں اور سوروں سے بدل دے گا۔ میری امت میں سے کچھ لوگ رات گزاریں گے علی عشر و بطر و لہو و لعب، یہ الفاظ ہیں، فیصبح قردۃ والخنازیر، لہو و لعب کے ساتھ، کھیل کود کے ساتھ، میوزک کے ساتھ رات گزاریں گے، صبح ہوگی تو اللہ ان کے چہروں اور شکلوں کو بندروں اور سوروں سے بدل دے گا۔ کیوں؟ باستحلالہم المحارم، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال سمجھ لیں گے، شراب کا نام بدل لیں گے، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت، لَيَشْرَبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، گناہ کو فیشن کا نام دیں گے، گناہ کریں گے اور گناہ کو اہمیت نہیں دیں گے، شراب پئیں گے لیکن شراب کا نام بدل دیں گے۔ اور اس جگہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کے چہروں شکلوں کو بندروں سورے سے بدلا جائے گا حرام کو حلال سمجھنے کی وجہ سے۔ نمبر 1 سود کو کھانے کی وجہ سے، سود ایک کھاتا انسان بہت بڑا گناہ ہے، اور قبر کا بھی عذاب ہے اور جہنم کا بھی عذاب ہے، اور دنیا کا عذاب تو آپ کو معلوم ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی سود لے، چاہے جتنی ترقی کر جائے، لیکن اس کو یاد رکھیے کبھی نہ کبھی تباہی و بربادی ہے۔ ما من احد اکثر من الربا الا كان عاقبۃ امره الى قلہ، جو آدمی جتنا چاہے سود میں آگے بڑھ جائے لیکن اس کا انجام کار تباہی اور غربت اور افلاس ہے۔ لیکن ایک آدمی سود کھاتا ہے، حرام کر رہا ہے، گناہ سمجھتا ہے، لیکن ایک آدمی سود کو جائز سمجھ لے، جیسے کہ بہت سارے سود کے دروازے نکل گئے، فلاں کے نام پر، فلاں کے نام پر، فلاں کے نام پر بہت سارے دروازے، جس طرح عبداللہ بن مسعود کی روایت شرک کے 73 دروازے، یہ میں پیش کیا ہوں، بس سال کی روایت ہے کہ شرک کے کتنے گیٹ ہیں؟ الشرک 73 بابا، یبیض 70 بابا، 70 سے زیادہ گیٹ ہیں شرک کے۔ اسی طرح الربا 72 بابا، سود کے کتنے دروازے ہیں؟ یا 73 یا 70 سے زیادہ، ساری روایت۔ تو جو آدمی حلال سمجھ لے وہ کافر ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے چہروں اور شکلوں کو بندروں اور سوروں سے بدل دے گا۔ واقعی بندر اور سور کی شکل ہو جائے گی۔ یہ بات علماء نے کہا کہ بندر اور سور کی فطرت ان میں داخل کر دے گا اللہ، کم سے کم یہ تو ضرور ہوگا۔ اور لبسہم الحریر، اور وہ ریشم جو عورتوں کے لیے جائز ہے لیکن مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن ریشم پہننے کی وجہ سے بندر سور کیوں بدلے گا اللہ؟ اس لیے کہ اس کو جائز سمجھ لیں گے، گانے کو جائز سمجھ لیں گے۔ لہذا طاغوت کا مطلب کیا ہوا؟ اہم طواغیت 5 ہیں۔ نمبر 1 ابلیس، نمبر 2 جس کی عبادت کی جائے اور اس سے راضی ہو، کیونکہ اگر عبادت کی جائے اس سے راضی نہیں ہو وہ طاغوت نہیں ہے۔ کیوں عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کریں گے عیسائی لوگ اور عزیر کی پوجا کریں گے، قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام برات کا اعلان کریں گے، اور جو لوگ فرشتوں کو پوج رہے ہیں فرشتے قیامت کے دن بیزاری کا اعلان کریں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ، فرشتے کہیں گے اللہ ہم تو ان کی عبادت سے دور تھے، یہ جن کی عبادت کرنے والے تھے۔ جو لوگ فرشتوں کو پوچھتے ہیں فرشتے برات کا اعلان کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام بھی برات کا اعلان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا
یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا کہ تم کو تمہاری ماں کو میرے علاوہ معبود بنایا جائے؟ تو کیا کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ سبحانک اللہ، تو پاک و پیاب ہے، میں نے تو ان کو صرف تیری عبادت ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے تو یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا تمہارا معبود ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں زندہ تھا میں ان پر گواہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ انبیاء جب حاضر و ناظر نہیں، فلما توفنی، جب تم نے ہمیں اٹھا لیا، قبض کر لیا، یا توفا کا معنی ایک نیند کی حالت میں اللہ نے اٹھا لیا، آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں، ٹھیک ہے، جب تو نے ہمیں وفات دے دی تو تو ان کے اوپر نگراں، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی برات کا اعلان کریں گے، اس لیے وہ طاغوت نہیں ہوں، لیکن جس کی عبادت و اطاعت کی جائے۔ اور معلوم ہے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری کے، یہ مسلم کی، یہ ترمذی کی، یہ ابو داؤد کی، لیکن ایک آدمی نے کے سامنے، ہمارے شہر گلبرگہ کی بات ہے، ایک آدمی نے رفع دین کی حدیث دکھلائی، اس نے انکار کیا تو دکھلایا، ایسے لیا اور حدیث کو ایسے پٹک دیا، کیا ہوا معلوم ہے؟ 2 گھنٹے میں منہ سے خون آیا اور ذلت کی موت مرا۔ اللہ نے انتقام لیا، فانتقمنا من الذين اجرموا ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون۔ اللہ نے انتقام لیا۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا جس کو اس کے رب کی آیتیں بتائی جائیں پھر بھی اعراض کرے؟ ہم مجرموں سے، ایسے مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ لہذا طاغوت جو اپنی عبادت کی طرف بلاتا، شیطان جس کی عبادت کی جائے اس سے راضی ہو، جو اپنے نفس کی طرف بلائے اور جو علم غیب کا دعویٰ کرے، جس کی چند شکلیں میں نے آپ کی خدمت میں بتائیں، اور جو من حکم بغیر ما انزل اللہ، جو اللہ کی شریعت کے خلاف فیصلہ کرے۔ اور آخری بات جو رہ گئی کہ شیخ مفتی عام محمد بن ابراہیم، سماحت الشیخ مفتی عام محمد بن ابراہیم سے سوال کیا گیا کہ وہ ایسا قاضی اور ایسا حاکم جو کسی ملک کے اندر فرما روا ہے اور اسلامی قانون کو نافذ کر سکتا ہے اور دنیا کی کوئی چیز اس کو نہیں روکتی، اگر ایسا آدمی اپنے ملک میں غیر اسلامی قانون کو نافذ کرے تو وہ کافر ہے کہ نہیں؟ تو اس میں تفصیل ہے۔ اگر وہ پورے نظام زندگی کو، مکمل اسلامی نظام کو بدل کر مکمل کافرانہ نظام نافذ کر دے مکمل طریقے سے، یعنی کافرانہ نظام، غیر اسلامی قانون غالب ہو، تو آدمی کافر ہے، کیونکہ یہ کام وہی کرے گا جو اس سے کیا ہوگا؟ راضی ہوگا۔ لیکن کچھ چیزوں کے لیے کچھ کو چھوڑے اور کہے کہ نہیں اسلامی قانون حق ہے، وہ فاسق ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر غیر اسلامی قانون کو وہ نافذ کرتا ہے، ممکن ہے اس کے ذہن میں شبہہ ہو، جب تک اس پر حجت پوری نہیں کی جائے گی اور حق اس کے سامنے واضح نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اس گفتگو کی آخری بات بتانی ہے جو ہمیشہ یاد کرتا تھا، بھولتا تھا، میں نے کہا کہ نہیں آج تو میں ضرور اس کو بتاؤں گا، کئی درس میں یاد کیا میں، کہ وہ لوگ جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں اسلامی قانون نہیں ہے، جہاں جمہوری قانون ہے، اشتراکیت ہے، سرمایہ دارہ نظام ہے، وہاں ہم طاغوت سے کیسے بچیں؟ ہم سوال ہے نا۔ تو اسلامی قانون کے مقابلے میں غیر اسلامی قانون جو نافذ ہے، اگر آپ اس سے ایگری ہیں، اس پہ راضی ہیں اور مطمئن ہیں اور کہتے بہت بہتر ہے، تو گئے کام سے، نکل گئے آپ، کفر کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ گیٹ جو شرک کا گیٹ کتنا ہے بتایا نا میں نے، کتنا گیٹ ہے؟ 73 گیٹ، اس میں سے چلے گئے۔ لیکن اگر دل سے آپ ناپسند کرتے ہیں اور آپ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو دور کرے اور اپنے فضل و کرم سے اسلامی نظام لائے، تو انشاءاللہ ایسا آدمی کافر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دلیل بتاتا ہوں، اور یہ اجتہاد ہے شیخ عبد الرحمن السعدی کا۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی بڑے عالم ہیں، شیخ محمد بن صالح عثیمین کے استاذ خاص۔ قرآن کریم سورہ ہود کی جو آیت ہے حضرت شعیب کے بارے میں، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت شعیب کے قصے میں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اگر تم سے رشتہ داری نہیں ہوتی تو ہم تم کو رجم کر دیتے۔ میرے درمیان اور تمہارے قتل کے درمیان جو چیز رکاوٹ بنی ہے وہ کیا ہے؟ رشتہ داری۔ حالانکہ شعیب علیہ السلام ان کے ماننے والے مومن تھے اور ان کے سارے رشتہ دار کیا تھے؟ کافر تھے، لیکن اس رشتہ داری کو اللہ نے سبب بنایا
شعیب علیہ السلام کی بولیے حفاظت کا. اللہ چاہتا ڈائریکٹ فرشتے کے ذریعے حفاظت کرتا, لیکن اللہ نے ابو طالب کے ذریعے آپ کی مدد کرائی کہ نہیں کرائی؟ بولیے نا آپ. 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں تھے کہ نہیں تھے؟ اور اس میں ابو طالب بھی رہے کہ نہیں رہے؟ بنی ہاشم کے بہت سے لوگ جو ایمان نہیں لائے پھر بھی ساتھ دیا کہ نہیں دیا؟ دیا نا. تو آپ نے اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار کے لوگوں سے بیعت لیا مینا میں, لیا نا بیعت کہ اللہ کے نبی ہجرت کرنے والے ہیں, تو اس میں عباس تھے کہ نا ساتھ میں؟ ابھی ایمان لائے تھے نہیں لائے تھے؟ تو بتاؤ یہاں پر شیخ کی تحقیق ہے کہ اگر کوئی کافر ملک میں اگر کفر, دونوں میں یہ بھی کفر یہ بھی کفر, اگر بہت بڑے کفر سے بچنے کے لیے ہلکے کفر کو اگر برداشت کر رہے ہو اور برداشت کرنے کی وجہ سے آپ نماز قائم کر رہے ہو, زکوٰۃ دے رہے ہو, اسلامی شاعر پر عمل کرتے ہو اور عدل و انصاف قائم کرتے ہو, امن شانتی کی زندگی گزارتے ہو, تو جہاں اسلامی قانون نافذ نہ ہو وہاں پر اگر جمہوری قانون نافذ ہوتا ہے اور اس کے تحت ہمارا دین اور ایمان محفوظ رہتا ہے, نماز روزے کی اجازت ہے, تو اگر آپ دل سے ناپسند کرتے ہوئے بھی اگر ان بڑے کافروں کے نظام کے مقابلے میں اور اشتراکیت اور سرمایہ کے مقابلے میں جمہوریت کو آپ اس لیے برداشت کرتے ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ اسلام کے متبادل ہے, یہ اسلام کا اثر نہیں, بلکہ اس لیے کہ کم سے کم اس میں نقصان کا پہلو کیا ہے؟ کم ہے. اگر کوئی اس میں شریک ہوتا ہے اور اس میں تعاون کر کے اگر ایسے نظام کو باقی رکھے اس لیے سے تاکہ ہم اسلامی دین پر عمل کر سکیں تو اس کے لیے جائز ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اسی سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے ملک میں جو لوگ اسلامی قانون کا خواب دیکھ رہے ہیں, جو اپنے گھروں میں اسلام نہ لا سکے, اپنے بچوں میں اسلام نہیں لا سکے, اپنی بیوی میں اسلام نہیں لا سکے, اپنے کھانے میں اسلام نہیں لا سکے, لنگی پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا ہے اور چہرہ جو ہے ماشاءاللہ انگریزوں کی طرح سے, اعوذ باللہ انگریزوں کی طرح چہرہ ہے, اور ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی قانون نافذ کریں گے. تو اس لیے اگر ایسے ملک میں اگر آپ اس جمہوری قانون کے اوپر قائم رہتے ہوئے آپ اسلامی شریعت پر عمل کرتے ہیں تو وہ طاغوت نہیں ہے, کیونکہ ہم دل سے ناپسند کرتے ہیں. دلیل میں دیتا ہوں, آپ بات واضح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کے لیے حبشہ کی طرف بھیجا. وہاں کیا اسلامی بادشاہ تھا؟ وہ مسلمان تھا بعد میں پاس, کیونکہ وہاں نقصان کا پہلو کم تھا, وہاں عدل اور انصاف تھا. آپ نے وہاں بھیجا, آپ روکتے تھے, کہتے نہیں یہیں پر ہو, یہیں سے ڈائریکٹ مدینہ جائیں گے. اس لیے اللہ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے ہیں اور آپ نے غار ثور میں 3 دن پناہ لی, اور اس کے بعد جب آپ نے مکے کی راہ لی تو آپ نے راہبر کس کو رکھا؟ فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ ہمیں بتاؤ. عبداللہ بن ماشاءاللہ, دیکھیے چلیے. اور یہ روایت ہمیں بخاری میں مختلف جگہوں پر ملی, اور بخاری میں, ترمذی میں, مسند احمد میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو کہا کہ انی لا امن الیہود علی کتابتہم, یہودیوں کی کتابت میں مطمئن نہیں ہوں, وہ کچھ کا کچھ لکھ دیں گے. اس لیے ترمذی کے اندر تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کہا ان اتعلم السریانیہ, میں ان کی زبان سیکھوں. حضرت زید بن ثابت نے 15 دن میں ان کی زبانیں ان سے سیکھی, یہاں تک کہ ماہر ہو گئے. اللہ اکبر. کیوں ان سے سیکھا بھائی؟ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر جو قیدی لائے گئے تھے کفار, کچھ کو فدیہ لے کے چھوڑا, کچھ کو ایسے بھی چھوڑ دیا, اور کچھ کو کہا کہ تو مدینہ کے ان بچوں کو جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ان کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ. تو میرے بھائیوں, اسلامی نظام یہی ہے, اور اسلامی کے عدل اور انصاف قائم کرو. کسی کافر سے عہد و معاہدہ کرنا یا اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانا یا اس کی چیز سے فائدہ اٹھانا یہ طاغوت نہیں ہے. ہاں, اس کے ساتھ رہنا, اس کے ساتھ کھانا پینا اور اس کے ساتھ دوستی کرنا یہ ناجائز ہے. ورنہ ان سے کاروبار کرنا, ان سے معاہدہ کرنا, ان کے فیصلے کرنا اور ان کو امن اور شانتی کے ساتھ ان کے منزل مقصود تک پہنچا دینا یہ حرام اور ناجائز نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے کہا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ, اگر مشرک بھی تم سے پناہ لے تو اس کو پناہ دو اور امن کے ساتھ اس کو منزل مقصود تک اس کو امن اور شانتی کے ساتھ امن کی جگہ پر پہنچا دو. اس لیے اگر کوئی شخص ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں کفار ہیں تو یاد رکھیں کفار کی بھی 2 قسمیں ہیں. اللہ نے سورہ ممتحنہ میں کہا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم, اس کے بعد ہے ان تبروهم وتقسطوا
الیہم، وہ کافر جو تم کو تمہارے ملک سے نہ نکالے، تمہارے گھر سے نہ نکالے اور دوسرے کافروں کی مدد نہ کرے تمہارے خلاف، اللہ تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ انصاف کرنے سے اور بھلائی کرنے سے نہیں روکتا، یعنی انصاف کرو، بھلائی کرو۔ لیکن انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوا، لیکن جو لوگ تم کو تمہارے ملک سے نکالنے کی سازش کر رہے ہیں اور تمام دشمنان کی مدد کرتے ہیں تم کو دیش سے نکالنے پر، اللہ تم کو منع کرتا ہے ان کے ساتھ رواداری میں۔ تو میرے بھائی، معاہدہ کرنا، کاروبار کرنا ایک الگ چیز ہے، اور کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کر کے کام کرنا یہ حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ صلح کیوں کیا؟ آپ نے بولا یہودیوں سے معاہدہ کیوں کیا؟ اور مدینے کے اگل بغل میں جتنے قبائل تھے ان سے بھی آپ نے معاہدہ کیوں کیا؟ اس لیے میرے بھائیو، قرآن و سنت کو سمجھو، لیکن صحابہ اور سلف کے منہج کے مطابق سمجھو، افراد و تفرید کے درمیان۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح منہج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں طاغوت کی تمام قسموں سے بچائے، حق پر اللہ تعالیٰ قائم فرمائے۔ جو باتیں میں نے بتائی ہیں حق ہے، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے، جو باتیں غلط ہیں وہ میری طرف سے، شیطان کی طرف سے ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اور اسی کے ساتھ دعا ہے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات کو بہتر سے بہتر کرے، اور اللہ تعالیٰ تمام کمپنیوں کے حالات کو اور تمام بھائیوں کے حالات کو بہتر سے بہتر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے داخلی اور خارجی تمام فتنوں سے اس ملک کی اور تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، امن اور شانتی کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مکر و فریب سے بچائے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو اس وقت بر صغیر کے اندر فتنہ برپا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو سود میں اور رشوت میں مبتلا کر رہے ہیں اور نئے نئے شبہات میں ڈال رہے ہیں۔ اے اللہ، تو قہار، تو جبار، تو عزیز، تو انتقام ہے، جو ہدایت کی مستحقین کو ہدایت دے، اور اللہ ایسے جبار اور ایسے قارون اور ایسے جو وقت کے فرعون کو اللہ تعالیٰ تو سزا دے اور اس کو تازہ عبرت بنا دے۔ اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب فاهزمهم وزلزلهم، اللهم انصرنا عليهم يا قوي يا عزيز۔ ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی کے ساتھ اعلان یہ ہے کہ آئندہ ہفتے میں نہیں ہوں، آئندہ ہفتے درس میں نہیں ہوں، میں سفر میں ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد والے ہفتے میں پوری کوشش رہے گی پہنچنے کی۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ مائک ہٹاؤ، سب ہٹاؤ جی۔ ایک جگہ نبی بھیجے ہندوستان میں